بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ سیالکوٹ میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے دو پہلو ہیں اس واقعے کے، کیونکہ ایک پہلو ہے کہ کس انداز سے اور کس طرح سے ایک شخص کو مشتعل ہجوم نے پہلے بے دردی سے مارا، تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد پھر اس کو جلا دیا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو شخص جو کہ ایک فیکٹری کا جنرل مینیجر تھا، اس نے مبینہ طور پر گستاخی کی تھی، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گستاخی کی سزا کیا ہے۔ معاملات جو ہیں وہ عدالتوں تک بعد میں جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مشتعل ہجوم ہے وہ فیصلہ سڑک پر ہی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ظاہر تاریخ ہسٹری ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس کے کئی ایسے واقعات ہیں۔ بہرحال ہم اس بحث میں پڑے بغیر کہ اس کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا، بنیاد کیا بنی، یہ تو ظاہر ہے پولیس کیونکہ اب انویسٹیگیٹ کرے گی، اور وہ پولیس جو کہ اطلاع ملنے کے بعد یعنی 15 پہ جو کال آئی ہے وزیر آباد سیالکوٹ میں جہاں یہ فیکٹری ہے وہاں سے، اس کے تقریباً 20 منٹ کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی ہے۔ تو یہ سارے پہلو اب پولیس نے ہی دیکھنے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اس سے پہلے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا، اور جو ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے حسان خاور صاحب، انہوں نے مولانا طاہر اشرفی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ان دونوں حضرات نے اس واقعے کو کنڈیم کیا، اور یہ بھی بتایا کہ تقریباً 50 کے قریب افراد اس واقعے کے بعد گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور ابھی مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں، خاص کر جو سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، جو وہاں پر جو لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے موبائل فون سے جو فوٹیجز بنائی ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، ان کی مدد سے اب گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو اس کا ایک یہ والا پہلو ہے۔ اب ہم یہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ ہم نے دیکھنے ہیں۔ ظاہر ہے ایک واقعہ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہے پولیس نے ریئیکشن دیا، وہ ریئیکشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ لیول کے اوپر ریئیکشن، اب ایک ریئیکشن ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ آ رہا ہے، یعنی کہ بین الاقوامی سطح پہ، اور یہ سب سے زیادہ کنسرن ریئیکشن ہوگا پاکستان کے حالات کو لے کے، کیونکہ ایک طرف میں نے کہا کہ ہم اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ واقعہ کیا ہوا، اس واقعے کی بنیاد کیا تھی، کیا جو لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس جنرل مینیجر نے جس کا نام تھا پریانتھا کمارا، اس نے جناب ایک سٹیکر یا پوسٹر جو ہے وہ دیوار پہ لگا وہ پھاڑا تھا، جس کے بعد وہاں پر لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری طرف جو اس کا انٹرنیشنل ریئیکشن ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اس نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے، اس نے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کر دیا ہے، اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی اب ایک ایک کر کے اس پر اپنا ریئیکشن دیں گے، اور خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ جو یورپی یونین ہے، کیونکہ یا تو ہم تعلقات ختم کر دیں یورپی یونین سے، یا اگر تعلقات رکھنے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یورپی یونین جس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے وہ حکومت پاکستان کو کسی نہ کسی حوالے سے ماننی پڑتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال پچھلے دنوں ہمیں ملی کہ جب یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا ایک جماعت کی جانب سے کہ جی آپ فرانس کے ایمبیسڈر کو یہاں سے نکالیں، سفیر کو یہاں سے ملک بدر کریں، تو حکومت نے اس پر صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ نے شیخ رشید صاحب کا یاد ہوگا جملہ، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پوری دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ تو اب یورپی یونین میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک معاملہ ہے، اور خاص کر 2023 کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے پاکستان کے پاس وہ چھینا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت ظاہر ہے پاکستان کو مراعات ملتی ہیں، اور یورپی مارکیٹ میں ہم اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک اچھے ٹیرف کے اوپر دے سکتے ہیں۔ یہ اگر چھن جاتا ہے اسٹیٹس تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور اس پر معاشی ماہرین جو ہیں وہ یا جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات ذرا میں کرنا چاہوں گا اس مختصر ویڈیو میں کہ یہ جو صاحب تھے جن کو مارا گیا ہے مبینہ طور پہ، جنہوں نے بلاسفیمی کی ہے، پریانتھا کمارا، یہ کون تھا شخص، ٹھیک ہے۔ پریانتھا کمارا یعنی کہ جس وقت اس کو مارا گیا ہے سیالکوٹ میں، اس وقت تک وہ راجکو انڈسٹری جو ہے وہ اس میں جنرل مینیجر کے عہدے پہ کام کر رہا تھا یہ شخص، اور تقریباً نومبر 2013 سے یہ یہاں پر کام کر رہا تھا جنرل مینیجر کے طور پہ راجکو انڈسٹری میں، یعنی 8 سال 2 مہینے کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ 8 سال 2 مہینے سے یہ صرف سیالکوٹ میں کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پریانتھا کمارا جو ہے وہ لاہور میں کام کرتا تھا، اسٹائل ٹیکسٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ، یہاں پر جاب کر چکے ہیں وہ ایز اے کنسلٹنٹ، انڈسٹریل انجینئرنگ کے کنسلٹنٹ کے طور پہ یہاں پر انہوں نے جاب کی مئی 2012 سے ستمبر 2013، یعنی تقریباً 1 سال 5 ماہ یہ بنتے ہیں۔
اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو وہ فیصل آباد میں بھی جاب کر چکے اور فیصل آباد میں بھی ایز اے کنسلٹنٹ انہوں نے کام کیا انڈسٹریل انجینئرنگ کے لیے. کریسنٹ ٹیکسٹائل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, وہاں پر انہوں نے جاب کی. تقریباً 1.5 سال یہ انہوں نے کام کیا, ستمبر 2010 سے فروری 2012. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو انہوں نے جاب اپنی سٹارٹ کی تھی وہ ستمبر 2010 میں سٹارٹ کی تھی. اس سے پہلے وہ سری لنکا میں ہی کام کر رہے تھے, جاب کر رہے تھے اور ایز اے کنسلٹنٹ ہی وہ جاب کرتے رہے ہیں. 1 سال انہوں نے تھراکی گروپ سری لنکا میں کام کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ZM ورٹیکو پرائیویٹ لمیٹڈ کے لیے تقریباً 2.5 سال کام کیا ایز اے یعنی کہ کنسلٹنٹ یا انڈسٹریل انجینئر. تو جس کو مارا گیا ہے, کیوں مارا گیا, وجہ کیا بنی, یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن جس کو مارا گیا ہے وہ ایک قابل آدمی تھا اور ایک ایسا شخص تھا جو کہ ظاہر ہے پڑھا لکھا آدمی تھا, جاب کر رہا تھا. اور پڑھا لکھا اس لیے کہ ایجوکیشن میں آپ کو ان کی بتا دوں, یہ بیچلر آف سائنس کیا ہوا تھا اس نے یونیورسٹی آف پیراڈینیا سری لنکا سے, اور یہ بڑی مشہور یونیورسٹی ہے وہاں کی جہاں سے انہوں نے بیچلر آف سائنس کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے BSc کیا تھا پروڈکشن انجینئرنگ میں, وہ بھی اسی یونیورسٹی سے کیا تھا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے یہ اس کی جو قابلیت ہے اس شخص کی وہ آپ سب کے سامنے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ آیا وہ واقعی مرتکب ہوا تھا بلاسفیمی کا, اور اگر مرتکب ہوا تھا تو پھر اس کو فوری طور پر گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا, جبکہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں اور لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا. یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کا جواب اب صرف اور صرف حکومت وقت اور وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. یہ ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی لگے تو اس چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے. اللہ حافظ.